تھکا دوں گا، لیکن ہوگا وہی جو ہے میری چاہت۔ انتہائی قابل احترام ممبران پارلیمنٹ، ایکس ممبران پارلیمنٹ، معززین علاقہ، اس تقریب کے روح رواں ڈاکٹر محمد زرین صاحب، ڈاکٹر مومن صاحب، میرے انتہائی قابل قدر اساتذہ کرام اور کوہستان کے نوجوانوں، سب سے پہلے آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ واقعی میں آپ لوگوں نے یہاں اتنے دور اس طرح کی ایک پر رونق محفل سجائی۔ یہاں بہت سارے ستاروں کو آپ نے آج بلایا، بہت سے لوگوں سے بہت سی قیمتی باتیں آج سننے کو ملی۔ کوہستان ہماری دھرتی ماں ہے۔ وہ پروفیسر حضرات یہاں پہ نہیں ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی، میں اور گل محمد صاحب کے وہ ساتھی کولیگ بھی رہے ہیں، کہ کوہستان میں کالے پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہاڑوں کے بیٹے ہیں، چٹانوں جیسے سخت ہمارے حوصلے ہیں، ان چٹانوں سے ہم نے جنم لیا ہے، انہی چٹانوں کا سینہ چیر کے ہم دفن ہوں گے۔ ان چٹانوں کا ہمارے اوپر قرض ہے، اور ان چٹانوں کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کے بیٹے جائز اولاد ہونے کا ثبوت دیں گے۔ یہی آج کل کی کیریئر کونسلنگ ہے۔ بڑی باتیں، جگاڑ والی باتیں طالب جان بھائی نے کر دی، اور انتہائی قیمتی باتیں بھی انہوں نے کی۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ کے کیریئر سے مجھے اتنا سا غرض ہے کہ آپ کا کیریئر میرا کیریئر ہے، آپ کا کیریئر کوہستان کی ماں بہن کا کیریئر ہے، آپ کا مستقبل روشن تو کوہستان کا مستقبل روشن ہے۔ اس وقت کوہستان میں اندھیروں کا راج ہے، اندھیرے چھٹنے تو لگے ہیں، لیکن اس وقت بھی اندھیروں کا راج ہے، اور اس میں آپ جیسے تعلیم یافتہ اپنے چراغ لے کے آئیں گے تو روشنی ہوگی۔ اپنے اس تعلیم کو پریکٹیکلی آپ یوٹیلائز کریں گے، اپلائی کریں گے، تب جا کے بات بنے گی۔ آج بھی جہالت کے ڈیرے ہیں، اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ ہم محرومی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دل تڑپتا ہے کہ جب ایک ماں زچگی کیس میں 2 دن سے اس کے پیٹ میں بچہ مرا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے، اس کو یہاں لایا جاتا ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے، وہ بھی مرتی ہے اور بچہ بھی مرتا ہے۔ اس درد کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس درد کو یہ ڈاکٹر لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور اس پسماندگی کو جو صحت کے حوالے سے ہے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ حقوق کے حوالے سے جو ظلم و زیادتی ہمارے اوپر ہے، یہ وکیل صاحب سب سے بہتر اس کو سمجھ سکتا ہے۔ سہولیات کے حوالے سے جو محرومیاں وہاں پہ ہیں، یہ ایجوکیٹڈ طبقہ وہاں بہت بہتر اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ دھرتی ماں کے ساتھ وفاداری نہیں ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں سے تلخ لہجے میں تھوڑی سی بات کروں گا، آپ میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، آپ لوگ وہاں سے آپ کے والدین اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ شاعر و گلوکار کی محفلیں سجاتے ہیں۔ میں اس حوالے سے مزید آگے نہیں جاؤں گا۔ آج کی محفل دیکھ کے صرف اتنی سی خوشی ہوئی ہے
کہ آج شاعر و گلوکار والے لائیو سینز ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم وہ شاعر کہتا ہے کہ اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ لے کے آپ کے پاس آتا ہوں، معاملہ یہ ہے میرا بھائی اپنا معاملہ لے کے آپ کے پاس آتا ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پھر پگڑیاں اچھالنی شروع ہو جاتی ہے، جس مقصد کے لیے پھر آپ لوگوں نے جو محنت تگ و دو کی تھی وہ ضائع ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہے، لیکن بہت سی باتیں بہت سے مختلف موقعوں پہ کرنی ہوتی ہے۔ ہر ایک بات کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے اور ہر ایک بات کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہ چھوٹے سے بچے نے حیدر ہوتی جس نے آ کے کہا کہ آپ کے تعلیم وہاں پہ میل میں کسی حد تک تو ہے، لیکن فیمیل کی طرف آپ نے جانا ہوگا۔ میں نہیں مانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں تعلیم میں طالب جان صاحب نے کہا کہ آپ کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن کوہستان میں آپ کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان دنیا سے 100 سال تعلیم میں پیچھے ہے تو کوہستان پاکستان سے 100 سال پیچھے ہے۔ ہم کب آگے جائیں گے؟ کون کرے گا؟ کون ہے اس دھرتی کا والی وارث؟ کس نے آخر آواز اٹھانی ہے؟ کس نے ان محرومیوں کو ختم کرنا ہے؟ اس جہالت کے اس ڈیرے کو تا حیات اس کو ختم کرنا ہے۔ میں یہاں پہ ایم پی اے صاحب تا حیات سے مجھے یاد آ گئے، ہمارے تا حیات ایم پی اے صاحب ستار صاحب ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ دیکھیں ہماری پریورٹیز غلط ہے۔ ہم ایم پی اے صاحب کو منتخب کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ تعلیم عام ہو، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ صحت کی سہولیات ہمیں میسر ہو، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر جا کے ہم الزام پھر اسی ایم پی اے صاحب کو دیتے ہیں، اس ایم پی اے صاحب کو دیتے ہیں، حالانکہ پریارٹیز ہماری ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے تعلیم بہتر کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہی نہیں، ہم نے صحت بہتر کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہی نہیں، ہم نے محرومیاں دور کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہی نہیں، ہم نے ذاتی مقاصد کے لیے ان کو بھیجا ہے، اور ان ذاتی مقاصد کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی سب سے بڑا قومی مسئلہ ہے اور آپ نے حل کرنا ہے۔ ہم نے پریارٹیز چینج کرنی ہے۔ جہالت کا راج ہے، آج بھی تمہارے جیسے ہمارے جیسے تعلیم یافتوں کے فیصلے نہیں چلتے ہیں، آج بھی وہی رسم و رواج، وہ وڈیرا، وہ چودراہٹ چلتی ہے۔ تمہارا ووٹ تمہاری مرضی سے نہیں ہے، جب تمہارا ووٹ تمہاری مرضی سے ہوگا تو پھر تمہاری محرومیاں، تمہاری صحت کے مسائل، تمہاری ترقی بھی تمہاری مرضی سے ہوگی۔ آپ سوچ بدلیں، آپ سوچ جب تک نہیں بدلیں گے اور آپ با اختیار جب تک نہیں ہوں گے تب تک تعلیم کے میدان میں اسی اندھیرے میں آپ رہیں گے، تب تک صحت میں اس ماں و بہن کی آہ و بکا کو آپ سنتے رہیں گے۔ میں قاتل ہوں، میں برابر کا مجرم ہوں اس قوم کا۔ میں نے جو باتیں جس طرح کرنی چاہیے میں اس طرح نہیں کر سکتا، میں مصلحتوں کا شکار ہوں، میں مجبوریوں کا شکار ہوں، میں قومیت علاقائیت کا شکار ہوں، اور میری طرح یہ سارے لوگ شکار ہیں، مجبوری ہے، اور اس مجبوری کی وجہ سب سے بڑے تم لوگ ہو، کیونکہ تم لوگوں نے اپنی تعلیمی اس روشنی کو اس اندھیرے میں ٹارچ کی طرح جلائی نہیں ہے، اس روشنی کے اوپر چادر ڈال کے کسی کونے میں ڈال دی ہے۔ آپ نے تعلیمی طاقت کو استعمال کیا نہیں ہے، آپ نے اپنے اس صلاحیت کو کبھی استعمال
کیا ہی نہیں ہے۔ آپ میں تعلیم تو ہے، کانفیڈنس نہیں ہے۔ آپ میں تعلیم تو ہے، لیکن آپ آگے جا کے حق بات بولنے کے لیے جرأت پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر ماں بہن، پھر اس قوم کا مجرم کون ہوا؟ یہ لوگ نہیں ہیں۔ ماں بہن اس قوم کے مجرم ہم ہیں۔ ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ سب سے پہلے دفتروں میں کرپشن ہمارے تعلیم یافتہ کرتے ہیں، اس طرح کی سازشیں پلاننگ ہمارے تعلیم یافتہ کرتے ہیں، اور پھر جا کے ہم آخر میں نکتہ چینی ان لوگوں پہ کرتے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں پہ نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بری ذمہ ہیں۔ آپ کے بہت سارے فرائض ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ اپنے فرائض کو سمجھیں۔ آپ کی مجبوریاں بھی بہت ہیں، میں مانتا ہوں۔ آپ کو قوم نے بھیجا ہے اور وہ قوم پورے جلوس کی طرح پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس قوم کی بھیڑ سے آپ بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ میں ان مجبوریوں کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میری آپ سے ایک گزارش ہوگی، قوم کی طرف سے ایک دردمندانہ اپیل میری ہوگی۔ یہ ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دو ہاتھ بن کر کے آپ سے ایک منت کرتے ہیں، صحت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں خدا را آپ سمجھوتے نہ کریں، اب کمپرومائز نہ کریں۔ چھوٹے بچے کے تعلیم پہ، اور یہ نسل کا مسئلہ ہے، نسل کے اوپر آپ سمجھوتے نہ کریں، ایک بیمار ماں کے اوپر آپ سمجھوتے نہ کریں۔ باقی آپ کے لیے سیاست کے میدان آپ کے لیے کھلا ہے، آپ جہاں بھی کریں، لیکن اس سسکتی ہوئی ماں کے اوپر اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، آپ سیاست نہ کریں۔ اس چھوٹے سے بچے کے اوپر جو اس احسان اللہ اسحاقی کی طرح آ کے اس سٹیج پہ للکارنا چاہتا ہے، خدا را اس کے اوپر سیاست نہ کرے، اس کے اوپر سمجھوتا نہ کرے۔ یہ احسان اللہ اسحاقی اس ابتباد میں آ کے آج گرجتا ہے تو اس کو وہ ماحول ملا ہے۔ میرے پہاڑوں کے اندر بیٹھا بچہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ نہیں بول سکتا ہے، وہ گونگا ہے۔ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بڑے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے۔ جب ماحول دو گے تو یہ ٹیلنٹ آگے آئے گا، جب ماحول نہیں ہوگا تو پھر یہ آگے نہیں آ سکتا ہے۔ بات وہی ہے کہ جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے، اس قوم کے سامنے حق بات کرنا حرام ہے۔ میں واللہ باللہ میں اس میں نہ کسی کے پیچھے جانا چاہتا ہوں، نہ میری ذات کا میرا کوئی معاملہ ہے، یا نہ قوم کے معاملے میں ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو کہا، محبوب اللہ جان صاحب یہاں پہ ہے ہی نہیں، آپ لوگ ہیں، انفلوئنشلز ہیں، آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ وکلاء ہیں، آپ ڈاکٹرز ہیں۔ تعلیم اور صحت کے معاملے پہ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، تعلیم اور صحت کے معاملے میں سیاست نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ہر میدان میں آ کے مجھے مارو، ہر میدان میں آ کے ہر قسم کی سازش کرو، سیاست کرو، ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن تعلیم اور صحت میں ایک بار پھر اگر کہوں، شاید آپ کے دل پہ لگے کہ وہ چھوٹا بچہ جس کے اوپر اللہ کا حق نہیں ہے، اس کے اوپر سیاست نہیں ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے پورے KPK میں ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحبان، آپ کی دیانتداری، امانتداری کی وجہ سے، اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا تھا لیکن وہ پاکستان کے اگینسٹ جاتی ہے، اس لیے میں وہ نہیں کہوں گا۔ ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ پورے KPK کے فخر ہے، اور KPK کا فخر میرا ڈاکٹر ہے، ابتباد کا فخر میرا ڈاکٹر ہے۔ الحمدللہ مجھے اس لیے خوشی ہے کہ ایک رول ماڈل ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک رول ماڈل ساتھ بیٹھا ڈاکٹر اور دوسرا تیسرا ڈاکٹر بن رہا ہے،
تو ایک رول ماڈل ٹیچر کو بننا چاہیے، سیاستدان کو بننا چاہیے، ایک امیر بندے کو بھی بننا چاہیے، ایک سوشل ایکٹیوسٹ، ایک وکیل کو بھی بننا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ خدا کرے کہ ہم سب لوگ خلوص دل کے ساتھ اس قوم کے لیے اپنے توانائیاں پروکار لائیں اور اپنا وہ کردار ادا کریں جو ہمارا بنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔